أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کیا نظر بد کوئی حقیقت رکھتی ہے؟ آج کی ہماری گفتگو میں یہی بات آپ کے سامنے میں اختصار کے ساتھ رکھنے کی کوشش کروں گا کہ نظر بد حقیقت میں اس کا وجود ہے۔ نظر بد کیوں لگتی ہے؟ نظر بد سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص نظر زدہ ہو جائے، اس کو نظر بد لگ جائے تو اس کے علاج کے طریقے کیا ہے، یہ آج کی گفتگو کے اندر انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے پیغام رسالت سے، دعوت و توحید کے پیغام سے روکنے کے لیے کفار مکہ نے اور دیگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے کبھی آپ کے سر کی قیمت طے کی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے والوں کے لیے انعامات رکھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے تک لوگوں کو پہنچنے سے روکنے کی کوشش کی گئی۔ ان ساری کوششوں کے ساتھ ساتھ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کرنے کی کوشش کی گئی، اور کبھی یہ بھی کوشش کی گئی۔ قبیلہ بنو اسد کا ایک شخص تھا، اگر کوئی شخص اس کے سامنے کسی بکری کا دودھ دھو رہا ہوتا یا گائے کا دودھ دھو رہا ہوتا یا اونٹ اور اونٹنی کا دودھ دھو رہا ہوتا، وہ شخص اس کو دیکھ لیتا اور اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کر دیتا کہ دیکھیں اس کا جانور تو اتنا دودھ دیتا ہے، ہمارے علاقے میں تو جانور اتنا دودھ نہیں دیتے، تو وہ جانور وہیں پہ فوراً مر جایا کرتا تھا۔ مشرکین نے، مکہ کے لوگوں نے اس شخص کو ہائر کیا، اس شخص سے جا کے بات کی کہ تیری نظر بہت لگتی ہے، کٹو یار تیری نظر بہت زیادہ لگتی ہے، اس کے اندر پڑا ہے کچھ، اس کو نکالیں باہر، یہ بھی نکالیں، تیری بہت زیادہ نظر لگتی ہے، ہم نے سارے حربے اختیار کر کے دیکھ لیے ہیں، ہم اس شخص کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی دعوت سے روکنے میں ناکام ہو گئے، تو اپنی نظر اس کو ایسی لگا کہ اس سے ہماری نعوذ باللہ جان چھوٹ جائے۔ وہ شخص اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام جہاں پہ موجود تھے وہاں پہ آیا، اس نے کہا لوگ تجھ کو، زمانہ تجھ کو سید، بادشاہ، اپنا آقا کہتا ہے، لیکن میں تجھے بادشاہ نہیں مانتا، میں تجھے سید نہیں مانتا، میرے خیال میں تجھے نظر بد لگی ہوئی ہے، لیکن واللہ یعصمک من الناس، اللہ اپنے پیغمبروں کو بچانے والا ہے، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ جب قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق نازل ہو چکی، معوذتین صورتیں نازل ہو چکی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام اور ہر نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ صبح و شام پڑھا کرتے تھے تاکہ ہر قسم کے اثرات سے آپ محفوظ رہیں۔ ایک تیسرا واقعہ سماعت فرمائیے، دو صحابی ہیں، ایک صحابی کا نام ہے عامر بن ربیعہ، دوسرے صحابی ہیں سہل بن حنیف، یہ دونوں دوست ہیں، جا رہے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ گرمیوں کا موسم ہے، کہ کہتے کیوں نہ اس تالاب کے اندر ہم نہا لیں، اپنے بدن سے کپڑے اتارتے ہیں، سطر کو چھپاتے ہیں، بدن سے کپڑے اتار کے دونوں نہانا شروع کر دیتے ہیں۔ عامر ساحل سے کہتے ہیں، کچھ محدثین نے ساحل نام ذکر کیا، کچھ نے سہیل بھی لکھا ہے، اللہ حاضر کیا ساحل بن حنیف تھے یا سہیل بن حنیف سے صحابی ہیں۔ جب اس کے جسم کو دیکھا کہا کتنا خوبصورت جسم ہے، اس کا جسم تو اتنا خوبصورت ہے جیسے کسی دوشیزہ عورت کا بھی اتنا خوبصورت نہیں ہوتا۔ نہایا، نہانے کے بعد اپنے اپنے رستے پکڑے اور گھر آ گئے۔ حضرت سہل بیمار ہو گئے، بیماری نے شدت پکڑی، یہاں تک کہ اتنے بیمار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا سہل بن حنیف دکھائی نہیں دیتے، کسی بتانے والے نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہل کو تو بخار چڑھا ہوا ہے، تو فرمایا اس سے بخار کیسے چڑھ گئے؟
فرمایا محسوس یوں ہوتا ہے کہ سہل بن حنیف اور عامر بن ربیعہ دونوں نہانے کے لیے گئے تھے، تو اب عامر نے سہل سے یہ بات کہی تھی تیرا اتنا خوبصورت جسم ہے، تب سے لے کر اب تک سہل چارپائی سے نہیں اٹھ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامر بن ربیعہ کو بلایا، فرمایا عامر تم نے اپنے دوست سہل کے بارے میں یہ بات کہی ہے؟ جی آقا میں نے کہی ہے۔ آپ نے بڑی سخت الفاظ کہے، آپ نے فرمایا تم اپنے دوسرے بھائیوں کو قتل کیوں کرتے ہو؟ اپنے دوسرے بھائیوں کو، مطلب یہ ہوا کہ کوئی انسان نظر بد سے کسی انسان کو مار سکتا ہے، دلائل آگے آئیں گے۔ تم اپنے کسی مسلمان کو قتل کیوں کرتے ہو؟ جب تم نے اس کا خوبصورت جسم دیکھا تم نے اس کو برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ تم کہتے ماشاءاللہ اللہ نے تجھے بہت خوبصورت بدن دی ہے، ماشاءاللہ تمہارا جسہ بڑا خوبصورت ہے، اللہ تمہاری جوانی کو سلامت رکھے، یہ لفظ کہنے چاہیے تھے، تم نے اس کو برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عامر اب ایسے کرو، وضو کرو۔ عامر بن ربیعہ نے وضو کیا، کہا اس وضو کے پانی کو سیو کر لینا، بچا لینا۔ اس پانی کے وضو کو بچایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سہل کو جیسے اکڑو بیٹھنا ایسے بٹھایا اور پیچھے سے پانی پھینکا، پانی ابھی زمین پہ نہیں گیا تو سہل اٹھ کے کھڑے ہو گیا، اللہ کے نبی میں تندرست ہو چکا ہوں۔ تو جو بات میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ نظر کسی دوسرے شخص کو گرا سکتی ہے، نظر کسی دوسرے شخص کو بیمار کر سکتی ہے، نظر کسی کا چلتا کاروبار بند کروا سکتی ہے، اللہ بإذن اللہ، اذن اللہ کا ہے۔ جیسے سانپ کے منہ میں پانی ہے، لعاب ہے، میرے منہ میں بھی لعاب اور پانی ہے، میرے منہ کے اندر جو لعاب اور پانی ہے اس میں زہر نہیں ہے، سانپ کے منہ سے جو لعاب نکلتا ہے اس میں زہر ہے، تاثیر اللہ نے پیدا کر دی ہے۔ اللہ بإذن اللہ، اللہ کی اذن سے آزمائش اگر اس کے کھاتے میں لکھی ہے تو پھر نظر کا شکار وہ شخص ہو جاتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم جنگجو ہے، ایک دن اپنے گھوڑی پہ سوار ہونے لگے، اپنی سواری پہ سوار ہونے لگے، وہاں پہ کوئی عورت بیٹھی تھی، اس عورت نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو دیکھا، جب حضرت سعد بن ابی وقاص کو دیکھا چڑھنے لگے، بڑے پھرتیلے تھے، تو اس نے کہا ہیں محسوس اس کی اتنی کمر پتلی ہے، یہ تو بڑی پھرتیلا آدمی ہے، بڑی باریک اور پتلی کمر والا ہے، لگتا ہے یہ تو کچھ کھاتا ہی نہیں ہے، اس میں چربی نہیں ہے، موٹاپا نہیں ہے، اور یہ تو قناعت پسند انسان ہے۔ اب یہ تعریف ہے کہ برائی ہے؟ تعریف ہے کہ کتنا خوبصورت نوجوان ہے، بڑا قناعت پسند ہے۔ یہ لفظ کس کے ہیں؟ خیر کے لفظ ہیں، لیکن سوچ پیچھے حاسدانہ ہے، حسد، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اللہ کے نبی کو حکم ہے کہ حسد کے شر سے اللہ کی پناہ میں آیا۔ نظر بد کے پیچھے بھی حسد ہوتا ہے۔ حسد ہے کیا؟ جو حسن اس کے پاس ہے، جو جوانی اس کے پاس ہے، جو دولت اس کے پاس ہے، جو عہدہ اس کے پاس ہے، جو دنیا کی آرائش و زوائش و سہولت اس کے پاس ہے، وہ چھین جائے، مجھے ملے یا نہ ملے اس سے چھین جائے، یہ حسد ہے۔ اور اس کے لیے اظہار ضروری نہیں ہے کہ مجھے تیرا حسن اچھا نہیں لگتا، مجھے تیری دکان پہ یہ بکری اچھی نہیں لگتی، یہ خرید و فروخت اچھی نہیں لگتی، اس میں زبان سے اظہار ضروری نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص نابینا ہے تو نظر بد اس کی بھی لگ جاتی ہے، پیچھے حسد کی سوچ ہے، اس حسد کی سوچ کی بنیاد پہ لفظ نکلتے ہیں۔ اور آج کی دنیا میں اگر ممکن ہے کوئی شخص کہے کہ اس کا تو وجود ہی نہیں ہے، میں نے دلیل اس پہ 2-3 دلیلیں میں نے صحابہ اکرام کی ذکر کر دی ہیں۔ لیزر لائٹ کا کوئی وجود ہے، شعاع کا کوئی وجود ہے، آج کل تو شعاؤں سے علاج ہوتا ہے، گردے کی پتھری توڑ دی جنہوں نے لیزر لائٹوں سے، کوئی علاج نہیں کیا، ٹانکے نہیں لگے، یہ کیا ہے؟ بیعینہ
ومن شر حاسد اذا حسد، اور قرآن مجید میں سورہ قلم کی 5 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اے نبی جب یہ قرآن مجید تجھ سے سنتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ تجھے اپنی نظروں کے ساتھ ہی مار دیں۔ یہ سورہ قلم کی 5 نمبر آیت ہے۔ اس لیے نظر بد کا وجود موجود ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا العین حق، نظر بد کا لگ جانا اس کا وجود ہے، یہ حقیقت میں موجود ہے۔ اور پھر ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا، استعیذ باللہ من العین، کہ اللہ سے نظر بد کی پناہ مانگا کرو کہ الہ العالمین مجھے نظر بد سے محفوظ رکھا۔ نظر بد کا وجود ہے۔ اگر کوئی شخص ایک گرم یا سرد، آج کل کے موسم میں اگر کوئی شخص ٹھنڈا پانی پی لیتا ہے، کہتا گلا خراب ہو گیا، طبیعت کے خلاف چیز کھائی پی، طبیعت خراب ہو گئی۔ بھی یہی نہیں، جب کوئی شخص کسی معاشرے میں رہتا ہے تو وہاں پہ بہت سے اس کے حریف ہوتے ہیں، اس کے شریک ہوتے ہیں، اس شخص کی سہولتیں، اس شخص کی نعمتیں، اس شخص کے بعد جو اللہ نے ضروریات زندگی کی نعمتیں ادا کر رکھی، بہت سے لوگوں کی حسرتیں ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم وہ چیز دیکھیں جو ہماری طبیعت اور مزاج کے بھی خلاف ہے، لیکن اللہ نے کسی کو دی ہے، وہ حسن ہے، وہ جوانی ہے، وہ خوبصورتی ہے، وہ مال ہے، وہ دولت ہے، وہ اچھا گھر ہے، وہ اچھی ملازمت ہے، وہ اچھا پیشہ کاروبار ہے، تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ بارک اللہ لک، اللہ اس کے مال و جان کے اندر برکت عطا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے لیے کہہ دیتا ہے کہ اللہ تجھے برکت دے، جیسے کہ میں نے حدیث ذکر کی عامر بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، کہ آپ نے فرمایا تو نے جب اس کی خوبصورتی کو دیکھا تو نے اسے برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ جب آپ برکت کی دعا دیتے ہیں، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میری خود بخود نظر لگ جاتی ہے تو اس شخص کی نظر کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں جب وہ کہہ دیتا ہے اللہ اس کو برکت دے دے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس حقیقت کو قبول کرے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، کوئی شخص بلندی پہ کھڑا ہے، پہاڑ کے اوپر کھڑا ہے، اب ایک شخص نے، با نامی شخص نے 10 مرتبہ اس پہاڑ پہ چڑھنے کی کوشش کی، چڑھ نہیں سکا ہے۔ یہ کیسے چڑھ گیا؟ ہم نے اتنی مرتبہ کوشش کی، اس کے اندر قوت کہاں سے آ گئی، اس کے اندر ہمت کہاں سے آ گئی، یہ اتنا پاورفل فیکٹ کیسے ہو گئی؟ یہ لفظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کنڈیشن کو ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا وہ شخص پہاڑ کے اوپر چلتا ہے، وہاں سے اس کا پاؤں کسی پتھر کے اندر لگتا ہے، وہ لڑکھڑاتا نیچے آتا ہے اور مر جاتا ہے۔ بلکہ ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی عقل سے، کسی کی دانائی سے، کسی کی حکمت سے اور کسی کی یعنی گفتگو کے حسن سے انسان متاثر ہو کے کہتا ہے یہ ہے چھوٹا، یہ ہے ہم سے کم عمر، یہ ہے ہم سے ایسا، یہ ہے فلاں جنس سے تعلق رکھنے والا، اتنی اس کے اندر عقل موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ حاسدانہ طور پہ یہ بات کہی جائے تو یہ لفظ اس کی عقل کو بے عقلی کی طرف منتقل کر دیتے ہیں، وہ آدمی دیوانہ اور مجنون بن جاتا ہے، جو کبھی زمانے بھر کا عقل مند دانا اور بینا ہوتا ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر انسان کو قبر میں لے جاتی ہے، اور اگر یہ جانور کو لگ جائے تو یہ ہڈیا کے اندر لے جاتی ہے۔ یہ جتنی بھی گفتگو ہم نے 5 7 10 منٹ میں کی ہے، اس کا پوری کا خلاصہ کیا ہے کہ نظر بد کا وجود موجود ہے، نظر بد کی حقیقت موجود ہے۔ اس حوالے سے دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ واقعہ کیسے ہو؟ میری امت میں یہ اتنی زیادہ واقع ہوگی کہ اگر تقدیر نہ ہوتی تو میری امت میں سب سے زیادہ اموات اس نظر بد کی وجہ سے ہوتی۔ اگر تقدیر نہ ہوتی، سابقت تک قدر یہ تقدیر سے بھی مقدم چیز ہے، کیونکہ جب انسانوں کے سینوں کے اندر کینہ، بغض، حسد، نفرت یہ آ جائے، دوسروں کو گرانے کی کوششیں آ جائیں تو پھر ظاہر ہے کتنے لوگوں کو ہم مار کے سوتے ہیں وہ صبح پھر اٹھ جاتے ہیں، اللہ زندہ کرنے والا ہے۔ ایسے ایسے حاسد ہیں کہ وہ دیکھنے تک گوارا نہیں کرتے۔
اور یہ کوئی دور کے لوگ نہیں ہیں، آپ کے یمین و یسار میں بیٹھنے والے ہیں، میرے اور آپ کے دوست ہیں۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ہم اپنے دوستوں کو بری نظر سے دیکھنا شروع کریں، یہاں تک کہ حدیث کے دو لفظ ہیں، انسان کو اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے، اپنی نظر اگر لگ سکتی ہے تو دوست کی نظر کیوں نہیں لگ سکتی؟ قرآن مجید نے سورہ کہف کے اندر جو واقعہ ذکر کیا، لولا دخلت اذا دخلت قلت ماشاء اللہ، جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو اپنے باغ کو دیکھ کے ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ انسان کو اپنی چیز کو اور اپنے وجود کو بھی نظر لگ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے ہمیں تعلیم دی، جب لباس پہنو تو کیا کرو؟ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنی من غیر حول منی ولا قوۃ۔ جب گھر سے نکلو تو کیا کرو؟ دعا پڑھو، کیونکہ دروازے پہ شیطان کھڑا ہے جو کہیں تمہیں پھنسانا چاہتا ہے، بہکانا چاہتا ہے، جسے تمہارے حسن سے، خوبصورتی سے، دینداری سے اور اللہ کے راستے پہ چلنے سے نفرت ہے۔ وہ تمہیں کہیں نہ کہیں تمہارا ویک پوائنٹ پکڑے گا اور وہیں تمہیں گرائے گا، پھنسائے گا اور تو انسان چلا جائے گا۔ کتنے ہی نوجوان ہیں جن کی جوانیوں کو یہ نظریں کھا گئی، کتنے ہی تاجر ہیں جن کے اچھے کاروباروں کو یہ نظریں کھا گئی، کتنی ہماری وہ سکھی بہنیں تھیں جن کو اللہ نے اپنے گھروں کے اندر سکھ دیا تھا، کسی کی نظر بد نے ان کے گھروں کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ کتنی ہی ماؤں کے کوکھ خالی کر دیا نظر بد نے کہ ہمارے گھر میں ایک بھی بچہ نہیں ہے، اس کے 3 پھر رہے ہیں، اس کے 5 پھر رہے ہیں۔ اس لیے اس کا حقیقت میں وجود ہے، اس کو تسلیم کریں اور اس کے حوالے سے انسان کو اپنی تدابیر کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری بات آج کی گفتگو کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر میں گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کو دیکھا۔ اس بچی کی کسی رخسار پہ دائیں یا بائیں پہ نا ایک نشان تھا، یعنی جسم کی جلد کے اندر ہی ایک نشان تھا پیلے سے رنگ کا۔ آپ نے اسے دیکھا، آپ نے فرمایا یہ اسے نظر بد لگی ہے، اس کا استر کو، اسے دم کرو۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اس بچی کو جنات کی نظر لگی تھی، کسی شخص کی نظر نہیں لگی، جنات کی نظر لگی تھی۔ جس طرح انسان کو کھا جانا چاہتا ہے، اسی طرح جنات بھی بہت سے انسانوں کو اس دنیا میں رہنے کا حق نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں یہ تو ابھی مر جائے۔ کتنے ہی دشمن ہیں جو آپ کو دکھائی نہیں دیتے لیکن آپ کی طاقت میں ہیں، کتنے ہی ایسے لشکر ہیں اللہ کی طرف سے جو آپ کی حفاظت کے لیے اترے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کو دکھائی نہیں دیتے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ انسان کی ایک عام انسان کی حفاظت کے لیے اللہ نے آسمان سے 13 فرشتے نازل کیے، لیکن یہ ملتے کب ہیں؟ جب انسان کو صلی اللہ سے رابطہ اور تعلق ہوتا ہے۔ اگر اس الحفیظ اللہ سے، نگہبان اللہ سے، حفاظت کرنے والے اللہ سے انسان کا رابطہ کمزور ہے تو پھر ظاہر ہے یہ تعلق نہیں۔ اس لیے انسان کو اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت اسماء بن عمیس، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بھائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں گئے، آپ نے دیکھا اور فرمایا اسماء، جی اللہ کے نبی گھر کے حالات ٹھیک ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے۔ فرمایا بچے بڑے کمزور ہیں، بچوں کو کیا ہوا ہے؟ بچے تو محسوس ہوتے جیسے بھوک سے مرے پڑے ہیں۔ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ہے، لیکن نا یہ جو میرے بیٹے ہیں، گھر میں جتنے بھی بچے ہیں، بھتیجے بھانجے، ان سب کو بڑی جلدی نظر لگ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان کو دم کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو ہاتھ پہ رکھتے، یوں ہاتھوں پہ رکھتے، کبھی کبھی حضرت حسین کو یوں ہاتھوں پہ رکھتے، کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو سامنے بٹھا دیتے اور کیا کرتے؟ دم کیا کرتے تھے، نظر بد سے دم کیا کرتے تھے۔ ہم نے یہ معاملہ ہی ختم کر دیا، ہم نے یہ قصہ ہی ختم کیا۔ گھر آتے ہیں تھکے ہارے اپنے کاموں سے، اپنی ڈیوٹیوں سے، اپنے پیشہ ورانہ جو بھی ہم جس مزدوری میں رزق روٹی کے معاملات میں ہم پڑے، گھر آتے ہیں تو بچہ بیمار، بہو بیمار ہے، بیوی بیمار ہے کیا یہ بنیادی طور پہ ہماری لدینی ہے، دین سے دوری ہے، دین بیزاری ہے، اذکار کی پابندی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل نہیں۔ میڈیکل آپ کسی یہ کہہ لیں کہ گاؤں سے نکل کر، شہر سے نکل کر کسی روڈ کے اوپر آپ میڈیکل ڈال لیں،
مہینے کے بعد آپ کا وہ کاروبار ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ اس معاشرے نے یہ سمجھ لیا کہ دوائیوں کے اندر شفا ہے، شافی جو اللہ ہے، نعوذ باللہ، اس کے ساتھ تعلق انسانوں نے کمزور کر دیا۔ اب چوتھی بات جو آج کی گفتگو کی چوتھی بات ہے، اس سے بچاؤ کے طریقے کیا؟ ایک اور بات یہاں پہ سمجھ لیجیے، بعض اوقات کسی شخص کا چلتا دھاڑتا کاروبار بند ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات کا تعلق معاشی اعتبار سے مضبوط شخص کے ساتھ ہے۔ اگر کسی شخص کا بہت اچھا کاروبار تھا، اچھی دکانداری تھی، کھاتا پیتا تھا، زندگی کے وسائل اور اسباب اس کے پاس موجود تھے، لیکن اس کا کاروبار فلاپ ہو گیا، اس کی دکانداری بند ہو گئی، اس کے پاس جو روپے پیسے کی ریل پیل تھی یہ بند ہو گئی۔ بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نظر لگی ہو، لیکن اس کا ایک اور سبب بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی یہ حدیث شاید ہی کبھی آپ نے سنی ہو۔ اس حدیث پہ، اس کے لفظوں پہ غور کیجئے، میں اس کا عربی متن پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان للہ اقواما، دنیا میں اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں، اختصهم بالنعم، جن کو اللہ نے دنیا کی تقریباً ساری نعمتیں عطا کر رکھی ہیں۔ دنیا میں کچھ ایسے بندے ہیں جن کے پاس دنیا کی ہر سہولت اور ہر ضرورت موجود ہے، لیکن ان کو یہ نعمت، یہ ضرورت اور سہولت ملی کیوں ہے؟ یہ قابل غور بات ہے۔ فرمایا لمنافع العباد، ان کے دلوں میں نیکی تھی، اللہ نے ان کو دنیا کے ریل پیل ساری عطا کر دی۔ کیوں دی؟ تاکہ وہ اپنے سے کمزور طبقے پہ یہ ریل پیل، دنیا کی یہ نعمتیں تقسیم کریں۔ بات پہ غور کیجیے گا۔ روپیہ ملا، دولت ملی، گاڑیاں ملی، زندگی کے اسباب ملے، کرائے پہ 10-12 مکان ملے، سب کچھ اللہ نے دے دیا۔ کیوں دیا؟ لمنافع العباد، تاکہ اس کی مخلوق کا یہ لوگ فائدہ کریں۔ لیکن ہوا کیا؟ یقرہم فیہا ما بذلوہ، جب تک وہ ان اسباب کو اللہ کے بندوں کے حق میں، اللہ کے بندوں کی بہتری میں، اللہ کے بندوں کی فلاح کے لیے استعمال کرتے رہے، اللہ ان پہ یہ نعمتوں کا سایہ رکھتا ہے۔ فَإِذَا مَنَعُوهَا، جب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا باپ تو اتنی بیوہ کو راشن لے کے دیتا تھا، فلاں مسکین کے ساتھ تعاون کرتا تھا، فلاں مدرسے کے ساتھ تعاون کرتا تھا، پڑوسی کے ساتھ تعاون کرتا، وہ تو بے عقل تھا، اب تو وہ دور ہی نہیں رہا کہ لوگوں سے بھلائی کی جائے، اولاد عقل مند پیدا ہو۔ بظاہر دنیا کے اعتبار سے عقل مندی ہے، لیکن دین کے اعتبار سے اس میں خیر سے خالی ہے۔ ہمارے باپ کی یہ سوچ ٹھیک نہیں تھی، اب یہ خیر کے کام نہیں، اب ہم اپنی سمجھ سے استعمال کریں گے۔ چلتا چلاتا کاروبار باپ چھوڑ کے گیا تھا، اولاد آئی، انہوں نے کہا او چل، ہمارا باپ دیتا تھا نا تجھے 5,000 روپے، چل دیتے رہو، ہمارے اپنے بچے نہیں ہیں، چل نکل۔ مسجد والا گیا، چل نکل۔ بیوہ گئی، آپ کے والد صاحب راشن لے کے دیتے تھے، چل، ہمارے گھروں میں عورتیں نہیں ہیں، چل۔ فَإِذَا مَنَعُوهَا، جب یہ نعمتیں جو اللہ نے ان کو دی کس لیے تھی؟ کہ اللہ کے بندوں پہ خرچ کریں، اب ان نعمتوں کو روکا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَحْوَلَهَا إِلَىٰ غَيْرِهِمْ، تو اللہ یہ دنیا کے اسباب، یہ دنیا کی نعمتیں، یہ دنیا کے وسائل ان سے لے کر کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ اس رویے پہ بھی غور کیجیے گا، کہیں یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں نظر ہی لگی ہے بس۔ یہ ایک رویہ ہے جو کاروباروں کو تباہ کرنے والا ہے، یہ ایک رویہ ہے جو معاشی کے اعتبار سے انسان کو مضبوط کرنے کی بجائے کمزور کرتا ہے۔ جب انسان کمزوروں سے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیتا ہے تو پھر اللہ اسباب دنیا اس سے لے کر کسی اور کو وہ اسباب دنیا دے دیتا ہے، اس شخص کو جو اللہ کے بندوں پہ یہ اسباب دنیا خرچ کرتا ہے۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے یمنعون الماعون، سورہ ماعون کی آخری آیت، اس کا کیا معنی ہے؟ الماعون ہر وہ ضرورت کی چیز ہے جو کسی اڑوس پڑوس میں کسی شخص کو چاہیے۔ مجھے سائیکل کی ضرورت ہے، میں نے بازار جانا ہے، میرے پاس نہیں ہے، بھائی سائیکل دے، نہیں ہے یار، وہ اگلے کمرے میں کھڑا ہے، پیچھے گاڑی کھڑی ہے، نکلے گا نہیں۔ کوئی استری لینے کے لیے گیا، بھائی وہ استری کی تار سڑ گئی ہے، استری دینا، اس کے پاپا آئیں گے تو شام کو استری کی تار ڈالو، نہیں وہ تو ابھی ہماری بھی استری ابھی سڑ گئی ہے، پتہ نہیں بجلی کم زیادہ ہوگی۔ یمنعون الماعون، جو اسباب دنیا کے
ضرورت اور سہولت کی چیزیں لوگوں سے روکتے ہیں، پھر اللہ بھی ان سے یہ چیزیں چھین لیتے ہیں اور ان لوگوں کو عطا کر دیتے ہیں جو اللہ کے بندوں پہ تقسیم۔ ایک یہ بڑی اہم بات تھی، اس کو بھی ذہن میں رکھنا۔ اب آتے ہیں واپس، بچاؤ کے طریقے کیا ہیں؟ ایک تو کوشش کیا کریں گھر سے نکلنے کی دعا ہمیشہ پڑھیں، لباس پہننے کی دعائیں یاد کریں، کھانا کھانے کی دعائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سواری کے اوپر بیٹھنے کی دعا، یہ دعاؤں کے ساتھ اپنا دفاع کریں۔ دوسری اس میں جو بات ہے، اللہ نے جو اسباب دیے ہیں ان اسباب کو لوگوں سے چھپائیں، ان اسباب کو لوگوں سے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، قاری صاحب آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ قاری صاحب سے تو خیر کوئی نہیں پوچھتا، ملازم بندے سے بندہ پوچھ لیتا ہے، قاری صاحب سے پوچھ کے تو بندے نے شرمندہ ہی ہونا ہے۔ تو ساجی آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ خیریت ہے؟ نہیں جی ویسے ہی۔ ویسے پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ کم ہوئے تو آپ دیں گے۔ ایک تو اس وائرس کو اپنے اندر سے ختم کریں کہ جی یہ پتہ نہیں کتنا کماؤں ہوئے گا، یہ فیکٹری کے بندے کو شناختی کارڈ دو جی، میں تو چیک کر کے انہیں کتنی تنخواہ آ رہی ہے، کیا کما رہا ہے۔ اس سوچ کو ختم کریں، اس سوچ کو ختم کریں۔ آپ کا جانا کچھ نہیں، اس کا رہنا کچھ نہیں ہے۔ آپ کا جانا کچھ نہیں پوچھنے سے، اس نے بتا دیا تو اس کا رہنا کچھ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے بعد میں برکت کی دعا دینی نہیں۔ جی میری 60,000 تنخواہ ہے، بالفرض ایک شخص کیا دیتا ہے، ہاں اینی تنخواہ، ہمارا بچہ تو 25,000 پہ کام کر رہا ہے، بس وہ گیا۔ چاہیے تو یہ تھا، اچھا بیٹا آپ کی 60,000، اللہ آپ کو اور برکت دے، اللہ آپ کو اور ترقیاں دے۔ یہ تو ہم نے کہنا نہیں ہے، ماشاءاللہ تو ہم نے کہنا نہیں ہے، بس وہ 25 دے، 60 نہیں جانا، دیکھو نا کتنا پیسہ، وہ گیا۔ اس لیے لوگوں سے ان کی تنخواہیں، ان کے اسباب پوچھنا بغیر وجہ سے، ہاں کسی کو ضرورت مند ہے تعاون کرنا چاہتا ہے وہ پوچھ سکتا ہے، بغیر اسباب کے لوگوں سے یہ چیزیں پوچھنی بند کریں۔ اور یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جو آپ سے اسباب زندگی پوچھتے ہیں ان کو بتانا بھی بند کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان۔ آپ نے فرمایا جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں لوگ ان کے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کا حکم ہے کہ ان کو چھپاؤ، ان اسباب کو چھپاؤ۔ کیوں چھپاؤ؟ فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ، کیونکہ ہر نعمت کے حاسد ہوتے ہیں، ہر نعمت کے حاسد ہوتے ہیں۔ اپنی نعمتوں کو لوگوں سے چھپائیں۔ اور اس حوالے سے جو اگلی بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب بتایا تھا اپنے باپ کو، اپنے نبی باپ کو خواب بتایا، تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ بیٹا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بیان کرنا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ہے وہ تیرے سگے بھائی، ہے وہ تیرے باپ جائیں، لیکن فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، تیرے بھائی بھی تیرے خلاف پلاننگ کریں گے۔ تو نبی نے اپنے بیٹے کو خواب سے روکا ہے۔ تو آپ تو تنخواہیں بتا رہے ہیں، آپ تو اپنے گھر بتا رہے ہیں، میرا جی فلاں جگہ پہ بھی ایک گھر ہے، 4 مکان میں نے کرائے پہ دیے ہیں، یہ کیا وہ کیا۔ بس کچھ ہی دن ہے، کچھ ہی دن ہے، اس لیے ان چیزوں کو چھپائیں۔ اور اگر اللہ نہ کرے پتہ چل جائے کہ اس شخص کی نظر لگی ہے، اس سے وضو کروائیں، اس وضو کے پانی کو محفوظ کریں۔ جس شخص کو نظر لگی اسے بٹھائیں یا کھڑا کر کے اس کی گردن سے پیچھے وہ پانی پھینکیں، انشاءاللہ وہ نظر بد ختم ہو جائے گی۔ اور اگر پتہ نہیں ہے لیکن نظر اس شخص کو لگی ہے تو پھر اس کو دم کر کے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ وقت ہوا چاہتا ہے، آج کی پوری گفتگو میں ہم نے جو 2-3 باتیں کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے، نظر بد حسد کی وجہ سے لگتی ہے، بندے کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے، نبینا شخص کی بھی نظر لگ جاتی ہے، کیونکہ اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ اس شخص یہ نعمت چھین جائے، یہ خوبصورتی، یہ جوانی، یہ مال، یہ عہدہ، یہ ترقی، یہ کاروبار، یہ ملازمت، جو بھی اس کے پاس اسباب اور مسائل ہیں وہ چھین جائیں اور یہ بھی ہماری طرح کا کنگال ہو جائے۔ یہ اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو بھی اس سے بچائیے، اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیے۔ اگر اللہ نے آپ کو دینداری دی ہے تو اپنے بچوں کو دم کیا کریں، اذکار کی پابندی کیا کریں، اپنی نعمتوں کو چھپائیے۔ اگر کسی شخص کے پاس آپ سے زیادہ نعمتیں ہیں اسے برکت کی دعا کیا، اس کے لیے برکت کی دعا کیا کریں، اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کے مال و جان میں برکت دے، اللہ آپ کی اولاد کو آپ کا فرما بردار کرے۔ یہ الفاظ کی ادائیگی خیر لے کے آتی ہے۔ اگر آپ نے یہ نہ کیا
ممکن ہے جس بھائی کو آپ نے کہا نہیں تو دکھا، کل کو اس کو آپ کو کچھ دینا پڑے، پھر بھی آپ کے لیے اذیت ہوگی۔ ممکن ہے جو دوست آج اچھے اسباب اس کے پاس موجود ہے، اگر آپ کی اس کو نظر لگ گئی اور اس کا کاروبار تباہ ہو گیا، ممکن ہے کل کو آپ کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے۔ اس لیے دینداری اختیار کیجیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حسد سے بچائے، اللہ ہمیں نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بھائی جو نظر زدہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خاص مدد فرمائے۔ اللہ ہمیں دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نظر بد کا وجود موجود ہے، اللہ رب العزت ہمیں پوری نظروں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین جتنے بیمار ہیں ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ میرے مولا ہمارے مریضوں کو تندرستی عطا فرما دے۔ بہت سے مریض ہیں، میں کہا کرتا ہوں 80% مریضوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف انہوں نے پابندی نہیں کی، نظر بد کا شکار ہوئے۔ آج وہ ہسپتالوں کے اندر کبھی اس در پہ، کبھی اس در پہ، کبھی اس در پہ شفا نہیں مل رہی، میڈیسن استعمال کر رہے ہیں، کبھی دوائیاں میڈیسن اپنائی ہیں، کبھی اس بارگاہ میں بیٹھ کے، اس اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے، یا اللہ جو بھی ہے تو علام الغیوب ہے، یا اللہ مجھے شفا دے دے، یا اللہ میرے اسباب کو بہتر فرما۔ وہی ایک وسیلہ ہے، انت الرجا ومنک العطا، وہی امیدوں کا مرکز ہے، اللہ سے امیدیں رکھی جا سکتی، وہی امیدوں کا مرکز ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے مال و جان کے اندر، اسباب حیات کے اندر برکت عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی برکتی سے محفوظ فرما۔ میرے مولا جتنے دوست احباب اس مجلس میں بھی اولاد بیٹھے، میرے اللہ اپنے فضل سے انہیں اولاد عطا فرما۔ میرے اللہ ہماری اولادوں کو تابع فرمان بنا، ہمیں نیکی کے راستے پہ چلنے والوں میں شمار فرما، ہمیں میرے مولا نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا خير الدنيا وخير الآخرة وقنا شر الدنيا وشر الآخرة اللهم احفظنا وأنت خير الحافظين اللهم أكرمنا ولا تهنا وافضل علينا ولا تخزنا في الدنيا ولا في الآخرة وأنت أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين لنا وأصلح لنا شأننا كله يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم انصر عبادك المستضعفين من كان وحيث كان يا ذا الجلال والإكرام اللهم بارك في مدنا وسعينا وأهلنا وأزواجنا يا خير الباركين اللهم ارزقنا العافية وأنت خير الباركين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.